لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے ہم سب کو نماز فجر باجماعت پڑھنے کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے دو عظیم محبتیں، کہ دو بہت ہی زیادہ عظمت والی محبتیں۔ یاد رکھیں ایمان والا بندہ جو ہے اس کا اتنی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، دنیاوی کاروبار سے، دنیاوی رشتہ داروں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار نہ کرے، اتنی دیر تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ان سب رشتوں کو اگر ضرورت پڑے آقا کے قدموں پہ قربان کرنے کی، تو ایمان والے بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھے اب اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے گا، تو ایمان والے بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ ہے اس کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آقا کا دین، آقا کی باتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، قرآن مجید، قرآن کا مطلب، سارے دین کے مسائل، یہ جو امت مصطفیٰ تک پہنچے ہیں دو ذاتوں کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ کتنی ذاتوں کی وجہ سے؟ نمبر 1 اہل بیت اطہار کی وجہ سے، نمبر 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے غلاموں، اتنی دیر تک تم نے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا جتنی دیر تک جو کچھ تم نے مجھ سے سنا ہے وہ دوسروں تک پہنچا نہ لو۔ تو صحابہ اکرام نکل پڑے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی افریقہ میں، کوئی چین میں، حتیٰ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے دور خلافت میں صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا فوجی دستہ سندھ تک آ چکا تھا۔ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو ہندوستان میں آئے۔ اس بات کو پھر سن لیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا، تو جس جگہ پہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے زمین پر، وہ زمین کا حصہ بعد میں ہندوستان اور بعد میں بر صغیر، اور آج وہ ہمارے پاکستان کا قرب و جوار ہے۔ ابتدا کو دیکھیں، انتہا کو دیکھیں تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی حضرت آدم ابتدا ہے
حضرت محمد مصطفیٰ انتہا ہے، ابتدا اور انتہا ان دونوں کو ملاؤ تو میں آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کرتا ہوں جو آقا کریم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا، الریحۃ من الہند، کہ ہند کی طرف سے اے میرے صحابہ مجھے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت بھی اس انداز میں کی کہ الریحۃ من الہند کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دھرتی پر آئے، دوسری وجہ کہ اجمی لوگ جو ہیں جو عربی نہیں بولتے تو پوری دنیا میں سارے مسلمان پیار کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن جو عجم کے لوگ ہیں، بر صغیر کے لوگ ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں، جس انداز میں جذباتی میں یہ محبت کرتے ہیں، دنیا کے دوسرے خطوں کے مسلمان اس انداز میں محبت آقا کریم سے نہیں کرتے۔ اچھا، تو یہاں پہ حضور کی ساری شریعت، آقا کریم کی ساری زندگی کے واقعات، قرآن مجید، برہان رشید کی تعلیم دو نسبتوں سے پہنچی، صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے۔ اب ان دونوں کی محبت ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں ذاتوں کے ساتھ پیار کرنے کا حکم اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی ان دو ذاتوں کے ساتھ پیار کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بھی اپنی زندگی میں ان دو ذاتوں کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا۔ میں دو تین حدیثیں اہل بیت کی شان میں بیان کرتا ہوں۔ ان حدیثوں میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے حسن حسین سے پیار کرو، جو ان کے ساتھ پیار کرے گا وہ حقیقت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ پیار کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبوا اہل بیتی لحبی، دوسری جگہ پہ آتا ہے احبوا اہل بیتی بحبی۔ اب دونوں کا مطلب سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو میری وجہ سے، اور دوسرے نمبر پہ جو معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے احبوا اہل بیتی لحبی، اس کا معنی یہ بنتا ہے اے میرے غلاموں میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو میری محبت کے لیے۔ یعنی اگر تم اپنے نبی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو۔ جب تم میری اہل بیت سے پیار کرو گے، میں نبی ہو کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں خود تمہارے ساتھ پیار کروں گا۔ احبوا اہل بیتی لحبی اور احبوا اہل بیتی بحبی۔ اس کے بعد یہ مشکات شریف کے اندر صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث پاک ہے۔ مشکات شریف کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 388 پہ حدیث نمبر 5872 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم قال، پھر آقا کریم نے فرمایا، پیچھے سے حدیث چل رہی، میں اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، اے لوگوں اپنی اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ وَأَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ۔ اب یہ لفظ آقا کریم نے 3 مرتبہ بولا، کیا معنی بنتا ہے؟
معنی یہ بنتا ہے کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، پھر فرمایا اللہ سے ڈراتا ہوں، پھر فرمایا اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو کیا مطلب بنتا کہ ایک ہی مرتبہ آقا کریم ارشاد فرما دیتے کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن بار بار جب ارشاد فرمایا تو بات کی اہمیت کو اپنے غلاموں کے سامنے واضح کرنا تھا کہ جب ایک بات آقا کریم بار بار کر رہے ہیں، بار بار کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تو 3 مرتبہ ایک ہی حدیث کے اندر جب آقا کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے علاوہ ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے۔ بے شک سمجھ آئے گا؟ اب یہ جو 3-4 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان 3-4 حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، 5 تن پاک کی محبت ایمان ہے، حسن و حسین کی محبت ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ام الحسنین کریمین طیبین طاہرین بدعت الرسول جگر گوشہ مصطفیٰ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اگر بندے کی پوری زندگی میں ایک رائی کے دانے کے برابر اہل بیت کے متعلق کوئی چھوٹا سا بھی غلط پہلو بندے کے دماغ میں آ جائے تو خدا کی قسم پوری کی پوری زندگی کی جو عبادتیں ہیں وہ ساری ایک جھٹکے میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس سبق کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں ایک مکمل موضوع عقیدے کے لحاظ سے بیان کر چکا ہوں۔ اہل بیت کی آگے اقسام ہیں، ازواج مطہرہ یہ بھی اہل بیت ہے، اور 5 تن پاک اور خاندان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت ہے۔ اب 2 عظیم محبتیں ہیں، ایک محبت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کیا ہے، اب مختصر سے وقت میں دوسری محبت، جس طرح کر کے اہل بیت کی محبت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، پھر ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کہ جس طرح حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ تو بچ گیا تھا، باقی سارے غرق ہو گئے تھے، تو جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور جو اہل بیت سے دوری اختیار کر کے یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ سیدھا وہ عبادت کرتے کرتے جہنم میں چلا جائے گا۔ اگرچہ کروڑوں نمازیں ہوں، اگرچہ شب و روز بندے کے فرائض اور سنت، لیکن اگر اہل بیت کے کسی چھوٹے سے بچے کے بارے میں یہ نہیں کہ 5 تن پاک بس صرف ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، نہیں، آج تک جو سادات کرام ہیں، اب آگے شرط یہ ہے کہ سادات کرام عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہو، عقیدے کے لحاظ سے اگر سید اہل تشیع ہو تو پھر اس کا ادب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں تمہیں پکا پیٹا مسئلہ بتا رہا ہوں، اہل سنت کے نظریات میں سے سینکڑوں کیا ہزاروں دلائل کو نظر میں رکھ کے کہ اگر پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملفوظات مہریہ میں بڑی پکی بات کی انہوں نے، اور اس پہ پوری وضاحت پھر کبھی میں بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا ایسی بے غیرت فقیری مجھ سے نہیں ہوتی کہ میرے نانے کے خاندان کا نام لے کے کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن کرے، اور آپ نے لفظ استعمال کیا کہ
اگر کافر حملہ کرے، یہ میں ملفوظات مہریہ کا عبارت کا حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جو بد عقیدہ ہوتا ہے اس کی صحبت کتنا نقصان دیتی ہے، اور میں آخر میں جا کے پھر جو معاشرے کے اندر برائی ہے، جس کو برائی سمجھا نہیں جاتا، اس کا بھی ذکر کروں گا۔ تو پیر میرے نشاء صاحب یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ بد مذہب کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا، بد مذہب کی دوستی قائم رکھنا، پتہ ہو کہ یہ تشیع ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، تبرہ کرتا ہے، طعن کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ پتہ تشیع کے اندر بھی کئی اقسام ہیں، کچھ نہیں دیتے، یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، وہ گالیاں نہیں دیتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ پنج تن پاک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، اس لیے ہمارے دل کی محبت کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہے، ان کو رائے ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ بد دین کے اس درجے پہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، خلفائے ثلاثہ کو اور کئی صحابہ اکرام کو ایک جھٹکے میں کافر کہہ دیتے ہیں، یا ایک جھٹکے میں غاصب کہہ دیتے ہیں، یا ایک جھٹکے میں ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا، وہ ظالم نہیں کہتے۔ تو جو نہیں کہتے صحابہ اکرام کو برا بھلا، خاموش رہتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کہتے ہیں ان کی دوستی، ان کی صحبت اور ان کے ساتھ پیار محبت اور ان کے ساتھ لگاؤ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ تو پیر میرے نشاء صاحب کہنے لگے کہ اگر کافر توپ کے ساتھ گولہ مارے تو بندہ کرے گا، کافر گولہ مارے، گولی مارے، وار کرے ایمان والے پہ تو کیا نقصان ہوگا کہ بندہ مر جائے گا، لیکن ایمان بچ جائے گا۔ تو جو بد عقیدہ ہے اس کے بارے میں ملفوظات مہریہ کے اندر گولڑے کے تاجدار پیر سید مہر علی رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ بد عقیدہ جس وقت حملہ کرے گا جسم بچ جائے گا، ایمان نہیں بچے گا۔ تو اس لیے کافر کے حملے سے چونکہ جسم جا رہا ہے لیکن ایمان بچ رہا ہے، اور بد عقیدہ کے حملے سے ایمان جا رہا ہے اور جسم بچ رہا ہے، تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کفر کا حملہ زیادہ تیز تھا یا بد عقیدہ کا، تو میرا علی یہ کہتا ہے کہ کفر کا حملہ کچھ بھی نہیں تھا، کہ جس کے بعد ایمان بچ گیا صرف جسم ضائع ہوا، لیکن بد عقیدہ کے حملے زیادہ سخت ہوتے ہیں، زیادہ برے ہوتے ہیں، کہ جسم تو بچ جاتا ہے، بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے، بندہ زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن بد عقیدہ کی صحبت کی وجہ سے، بد عقیدے کے حملے کی وجہ سے جسم بچ جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اہل بیت اطہار کی محبت گارنٹی ہے جنت کی، ضمانت ہے کامیابی کی، پل صراط پر قدم مضبوط اور قدموں میں استقامت آئے گی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مولا علی سے پیار بندہ کرے یا صرف اہل بیت سے پیار کرے اور صحابہ اکرام کے ساتھ معاذ اللہ بغض رکھے یا بغض نہ رکھے، ان کی محبت کو ہلکا جانے کہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، کرنی تو کرنی، نہ کی تو نہ کی، ان کے بارے میں عقیدہ بالکل رکھے یا ڈھیلا عقیدہ رکھے۔ تو یہاں پہ میں چند باتیں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلا جاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یستوی
منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا، فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے، کہ جو صحابہ اکرام فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور لڑائی کی، ان لوگوں سے زیادہ درجہ والے ہیں. کن لوگوں سے؟ کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا. یعنی کہ کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے جہاد میں شامل ہوئے، کچھ نہیں بہت زیادہ ہیں. اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو ایمان لے کے آئے فتح مکہ کے بعد. تو اہل تشیع کے نزدیک فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں ان کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد مکمل ہو گئی. اب چونکہ کئی صحابہ اکرام ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے، حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور کئی صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے. تو رب ذوالجلال کو پتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو آقا کریم کا امتی کہہ کے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے صحابہ اکرام کی نفی کریں گے. تو قرآن کا ترجمہ دھیان سے سنیں. لا یستوی، اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہے. لا یستوی برابر نہیں ہے. منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا یہ برابر نہیں. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اسلام کی خاطر لڑائی لڑی ان کا درجہ زیادہ ہے. اولئک اعظم، اعظم کہتے ہیں بڑے، درجۃ من الذین، فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، درجے میں وہ زیادہ ہے سارے صحابہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ نہیں ہے، صحابہ ہے لیکن درجے میں فتح مکہ سے پہلے والے زیادہ ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا اگلا حصہ پڑھ کے سنایا کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے ہیں ان کا درجہ گھٹ ہے، تھوڑا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے کہ سارے کے سارے جو صحابہ اکرام ہیں، کل کاف پیش نام کل، وَكُلًّا سب کے ساتھ، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے تھے ان کے ساتھ، جو فتح مکہ کے بعد ہے ان کے ساتھ، سب کے ساتھ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ونڈ کر دی، وضاحت کر دی، تقسیم کر دی کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کے آئے، جہاد کیا، آقا کریم کے لیے گھر بار چھوڑا، لڑائی لڑی. اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد. تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ، مراد کیا ہے کہ دو قسم کے، فتح مکہ سے پہلے والوں کے ساتھ اور فتح مکہ کے بعد والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا. اللہ نے، آقا کریم وعدہ کرتے تو بہت بڑی بات تھی اور آقا کریم نے کیا بھی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا اور قرآن میں آیا حسنہ. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا. اور حسن سلوک کیا ہے؟ جنت. حسن سلوک کیا ہے؟ اللہ جب حسن سلوک کرے گا بندے کے ساتھ تو بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو قرآن کی نص سے، نص قطعی قرآن سے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ فاسق و فاجر کوئی بھی نہیں. سارے صحابہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ان کی مکتوبات میں انہوں نے لکھا
کہ اگر سارے صحابہ کو عادل نہ مانا جائے یا سارے صحابہ میں سے کچھ صحابہ اکرام سے پیار کیا جائے اور کچھ صحابہ اکرام سے نہ کیا جائے، حضرت مولا علی سے کیا جائے اور پہلے والے 3 خلفاء کے ساتھ پیار نہ کیا جائے، اپنی مرضی کے صحابی رکھ لیے اور اپنی مرضی کے چھوڑ دیے۔ مرضی ہماری نہیں ہے، مرضی قرآن کی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کی ہے۔ اگر قرآن سامنے ہوگا تو پھر ذہن میں ہوگا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کر چکا ہے۔ اگر حضور کا فرمان سامنے ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ بندے کو واضح اور مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور اہل بیت کے بارے میں بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اہل بیت کے بارے میں حدیث سنائی نا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں۔ تو موضوع کا نام ہے 2 عظیم محبتیں، اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت۔ اہل بیت کی محبت کا حکم دیتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور صحابہ اکرام کی محبت کا حکم کرتے ہوئے آقا کریم نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو پتہ چلا صرف اہل بیت کی محبت کا ہونا اور صحابہ کی محبت کا نہ ہونا کامیابی نہیں ہے، صرف صحابہ اکرام کی محبت کا ہونا اور اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا کامیابی نہیں ہے۔ جو اکیلی محبت اہل بیت کی لے کر زندگی گزار رہا ہے اور صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی پر طعن و تشنیع کر رہا ہے یا کسی صحابی کے متعلق غلط عقیدہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور جو صرف صحابہ اکرام کی محبت دل میں لے کر آگے یزید کو صحابہ کی صف میں شامل کر رہا ہے یا یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہا ہے یا اہل بیت کے کسی فرد کے ساتھ محبت نہیں کر رہا یا بالکنا عقیدہ رکھ رہا ہے، صرف حب صحابہ ہے، حب اہل بیت نہیں ہے، وہ بھی بندہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ ایک دل کے اندر محبتیں دونوں ہوں، صحابہ کی محبت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہو، اہل بیت کی محبت بھی ٹھاٹھے مار رہی ہو، تو پھر جا کے بندہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک اہل بیت کے بارے میں بھی آقا کریم نے فرمایا اذکرکم اللہ، صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آگے جا کے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تتخذوہم، زبان نہ کھولنا، لا تتخذوہم، زبان نہ چلانا، غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اب یہ حضور کے علم غیب کی بھی دلیل ہے۔ کیوں کہا آقا کریم نے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد؟ پتا تھا آقا کریم کو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایسی قوم آ جائے گی جو صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے گی۔ تو حضور نے فرمایا یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے یہ حدیث، لا تتخذوہم، نہ کرنا ایسا، غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ پھر آقا کریم نے فرمایا فمن احبہم، جس نے پیار کیا، فبحبی احبہم،
جس نے صحابہ اکرام سے پیار کیا اس نے صحابہ سے نہیں محمد الرسول اللہ سے پیار کیا۔ آگے دیکھو ومن ابغضہم، جس نے بغض رکھا فببغضی ابغضہم، اس نے صحابہ اکرام کے ساتھ بغض اس لیے رکھا کہ اس کے دل میں محمد الرسول اللہ کا بغض تھا۔ تو اہل بیت کی محبت کو بھی آقا کریم نے اپنی محبت قرار دیا اور صحابہ اکرام کی محبت کو بھی اپنی محبت قرار دیا۔ اہل بیت کے بغض کو آقا کریم نے اپنی ذات کے ساتھ بغض قرار دیا اور صحابہ اکرام کے ساتھ بغض کو بھی اللہ کے حبیب نے اپنی ذات کے ساتھ بغض قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، ان کی آپس میں دشمنی نہیں ہے، ان کی آپس میں مخالفت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بھی محمد الرسول اللہ کے پیارے ہیں، اہل بیت بھی آقا کریم کے پیارے ہیں۔ ان دونوں ذاتوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، دونوں کی وجہ سے قرآن پہنچا ہے، دونوں کی وجہ سے حضور کی شریعت پہنچی ہے، دونوں کی وجہ سے آج تک دین قائم ہے۔ اگر ان ذاتوں میں سے کسی ایک ذات کو نکال دیا جائے تو دین کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دین کے حصے کو ضائع نہیں کرنا، دین کے حصے کو بچانا ہے۔ بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں ذاتوں کے ساتھ پیار کیا جائے، پیار حضور کی وجہ سے کیا جائے، کیونکہ محور محبت، مرکز محبت کہ جن کی وجہ سے محبت کرنی ہے وہ ذاتیں دو نہیں ہے، وہ ذات ایک ہے، محمد الرسول اللہ کی۔ صحابہ کی نسبت بھی محمد کے ساتھ ہے، اہل بیت کی نسبت بھی محمد کے ساتھ ہے۔ تو کہنے کو یہ محبتیں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ کہنے کو صحابہ اور اہل بیت ہیں، حقیقت میں محمد الرسول اللہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہاں پہ اہل بیت کی محبت، علی پاک کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ میں بخاری شریف کے اندر سے تمہیں ایک حدیث دکھاتا ہوں کہ صحابہ کی محبت بھی نشانی ہے۔ عام طور پہ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، ستھر پہ بیٹھ کر، جنازے پہ، دوستی یاری میں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے علی کی محبت کو ایمان کہا، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں، دل و جان سے قبول ہے وہ الفاظ جو آقا کریم نے ارشاد فرمائے، لیکن آگے یہ تاثر دینا کہ صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی اللہ کے حبیب نے نہیں بولا، علی کی محبت کو ایمان کی نشانی بولا ہے۔ تو دیکھو یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان شروع سے ہی حدیث نمبر 16 حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ انصار کون ہے؟ مدینے کے صحابہ، جو مکہ سے گئے تھے وہ مہاجر تھے۔ انصار مدینے کے، سنیں حضور پاک نے فرمایا آیت الایمان، ایمان کی نشانی حب الانصار۔ انصار تو کیا انصاری صحابی کوئی ایک ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کی قسمیں دو ہیں، ایک وہ جو مہاجر ہے، ایک وہ جو انصاری ہے۔ صحابہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ مہاجرین، انصار۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مہاجرین افضل ہے یا انصار افضل ہے؟ جی اچھا، یہ چاچا شوکت کا جواب ٹھیک ہے، مہاجرین افضل ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے سبقت کی، یعنی کہ جو پہلے ایمان لے کے آئے۔ تو پہلے ایمان کون لے کے آئے؟ جو مکہ میں تھے۔ مدینہ کے لوگ بعد میں ایمان لے کے آئے اور آقا کریم مدینہ شریف 13 سال بعد گئے، تو پھر جا کے مدینہ شریف میں رونق آئی، اور وہاں کے چٹیل میدانوں میں جب نور نبوت پھوٹا
اور وہاں پہ نبوت کے باغ کی کلیوں کی خوشبو نے جب وہاں پہ اپنی ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکے اور معطر ہلے گھول وہاں پہ بکھیرے تو پھر جا کے وہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے. ان کو انصار کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی. اور اللہ کے حبیب نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا تھا. اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں حالانکہ مہاجرین سابقون ہیں، اولون ہیں، مقام ان کا زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہے، انصار والوں نے ہجرت نہیں کی. باقی سارے کام انصار اور مہاجرین کے اکٹھے ہیں، لیکن ہجرت میں ان کا نمبر ہے کہ اسلام میں ہجرت کرنے کی فضیلت ہے، عظمت ہے، اور وہ مہاجرین کے ذمہ ہے، انصار کے ذمہ نہیں ہے. اس لیے مہاجرین افضل ہے. تو غور کرو، دماغ اپنا لڑاؤ. اللہ کے حبیب صحابہ کا وہ طبقہ جو انصار ہے ان کی محبت کو ایمان کی نشانی فرما رہے ہیں. تو جب انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے تو پھر مہاجرین کی محبت ایمان کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ تو پھر آگے جا کے بد عقیدہ یا جو صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں ان پر یہ سوال ہوگا کہ تم تو صرف پاکستان پاک کی محبت کو ایمان کی نشانی کہتے ہو، ہم مانتے ہیں، انکار نہیں ہے. جھگڑا اس بات کا ہے کہ تم صرف لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہو کہ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں قبول ہے. ہمارا کلمہ علی کے صدقے ہے، ہماری نماز علی کے صدقے ہے، پنج تن پاک کے صدقے ہماری عبادت، ہمارا ایمان ہے. لیکن جو تم آگے چھریاں چلاتے ہو، جو تم آگے تلوار چلا کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہو اور جہنمی عقیدہ ان کو سکھاتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانی ہے، صحابہ کی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بخاری شریف کے اندر صحابہ کا جو دوسرے لیول کا گروہ ہے، انصار کی محبت کو بھی اللہ کے حبیب نے ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. تو جب سارے انصار کی محبت ایمان کی نشانی فرمان رسول کے ذریعے ہے تو پھر مہاجرین کے ساتھ محبت، اور مہاجرین میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ کن کا ہے؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رفاقت میں تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. تو ایمان لانے والوں میں مردوں میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اگر انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، یقیناً ہے، تو پھر ابو بکر کی محبت ایمان کی نشانی بدرجہ اولا ہے. عمر کی محبت ایمان کی نشانی بدرجہ اولا ہے. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی نشانی بدرجہ اولا ہے. اور میں یہاں پہ تمہیں بتا دوں سارے صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، ساری اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانی ہے. یہ دو عظیم محبتیں ہیں، یہی ہمارا موضوع ہے. اور یہاں پہ میں آخر میں ساری باتوں کو مکمل کرتے ہوئے صحابہ کے بارے میں ایک ترتیب ذہن میں رکھیں. صحابہ کی ترتیب جو فضیلت کی ہے، نمبر 1 چاروں خلفاء، نمبر 2 چاروں خلفاء جس ترتیب سے ہیں، یعنی کہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس ترتیب سے ان کو خلافت ملی، اللہ نے دی، قبول کیا. تو یہی ترتیب فضیلت کی ہے. تو سارے صحابہ میں سے پہلے ان 4 کا نمبر ہے. اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر ہے. عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کا ہے. بدری صحابہ کے بعد بیعت رضوان کا ہے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ
آقا کریم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 میں ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے عثمان کے خون کی بیعت کر رہے ہیں، اے محبوب وہ آپ کے ہاتھوں پہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد خدا نہیں ہے، لیکن ید مصطفیٰ کو رب نے ید خدا کہا ہے، ادب مصطفیٰ کو ادب خدا کہا ہے، اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا اللہ نے کہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ محمد مخلوق ہے، خدا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں عقیدہ اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک اطاعت مصطفیٰ کو اطاعت خدا نہ مانا جائے، محبت مصطفیٰ کو محبت خدا نہ مانا جائے۔ تو محبت مصطفیٰ جب محبت خدا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ محبت مصطفیٰ ملے گی کہاں؟ دو دروازوں سے ملے گی، ایک دروازہ اہل بیت کا ہے، دوسرا دروازہ صحابہ اکرام کا ہے۔ دو عظیم محبتیں، تو پہلا نمبر خلفاء کا، دوسرا نمبر عشرہ مبشرہ کا، تیسرا نمبر بدری صحابہ کا 313، اور چوتھا نمبر صلح حدیبیہ بیعت رضوان کا، اور پانچواں نمبر پہ پھر سارے صحابہ آ جاتے ہیں۔ کتنے آ جاتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور بیعت رضوان کے بارے میں تو سورۃ فتح میں اللہ نے یہ کہہ دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ تقویٰ تو ہے ہی ان کے نہیں، صحابہ کا تقویٰ لازم فرما دیا ہے ان کے لیے۔ تو یہ صحابہ کی ترتیب بھی ہوگی، دو عظیم محبتوں کے مختصر سے وقت میں دلائل بھی ہو گئے۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کے درمیان جو پھوٹ ڈالتے ہیں وہ کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اصل میں اہل تشیع کی جو تاریخ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں رجال کشی کا ایک حوالہ دیتا ہوں۔ کوئی بات اس قسم کی ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنا موقف ضرور بیان کریں گے کہ لوگوں کو، کیونکہ اگر کوئی عالم دین حق بات نہیں کرے گا تو کل کو قیامت کے دن اس کو گونگا شیطان بنا کے اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھیں میری اس بات کو۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، یہاں سے عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، یہاں سے کلپ ریکارڈ کریں علیحدہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مدینہ شریف آ گیا۔ یہ اہل تشیع کی کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رافضیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آ چکی تھی۔ نقصان انہوں نے بہت زیادہ کیا اسلام کا، بہت۔ عبداللہ ابن سبا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود آگ لگا کے جلایا تھا۔ ہاں جی، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہودیوں نے بڑی سازش کے ساتھ اس کو بھیجا مدینہ میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ علی بھائی ہے آقا کریم کا، تو خلیفہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ کے ذہن میں بات نہیں تھی، لوگوں کے ذہن میں جو اشکال تھا ہی نہیں۔ اگر اشکال ہوتا، 33,000 صحابہ اکرام تھے جس وقت حضرت ابو بکر کی بیعت کی، کتنے؟ تو مجھے بتاؤ، اگر حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ نقل کفر کا باشد بلا تمثیل و تشبیہ، اگر وہ غلط خلیفہ تھے تو 33,000 پر وردہ آغوش نبوت جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کیا وہ 33,000 ابو بکر صدیق کی بیعت کر سکتے تھے؟ کیا ایک بندے پر 33,000 بندے متفق ہو سکتے تھے؟ اور بندے بھی عام نہیں، کائنات کے آقا کریم کے بعد عظیم انسان
کہ جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور آقا کے سامنے اپنے بچوں کے خون کے چھٹے ہوا میں اچھال کے کلمہ پڑھا، کیا وہ 33,000 بیعتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ متفق ہو سکتے تھے؟ قطعاً نہیں، ورنہ اگر یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا، خدا کی قسم قرآن بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے ہی تو قرآن کو جمع کر کے آگے پہنچایا ہے۔ تو جن کی خلافت مشکوک ہو جائے گی، جن کی حکومت مشکوک ہو جائے گی، جن کا اپنا ایمان مشکوک ہو جائے گا، آگے ان کے جمع کیے ہوئے قرآن پہ یقین کون کرے گا؟ ان کی بیان کی ہوئی شریعت پر یقین کون کرے گا؟ تو پوری شریعت پہ حرف آتا ہے اگر بندہ صحابہ اکرام کو برا کہے، اگر بندہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کا انکار کرے، تو پوری شریعت محمدی پر حرف آتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے کہا کہ یہ جو ہے نا خلافت وہ حضرت علی کی ہونی چاہیے تھی۔ پہلا عقیدہ اس نے بیان کیا، جو لوگ علم لینا چاہتے ہیں ان کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا، جن کو علم کی پیاس ہے کہ نالج، معلومات، ماضی، حالات و واقعات، اسلام کی تاریخ، لٹریچر، حقائق کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت علی خدا نہیں ہے، خدا کا سایہ ہے، اوتار ہے۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا اوتار ہے، اللہ کا اوتار ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا اوتار ہے۔ اوتار ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرتم، عکس، سایہ۔ اس نے کہا علی خدا ہے، لوگوں نے اس کو مارا تو کہنے لگا تم غلط سمجھ بیٹھے ہو، میں خدا نہیں کہہ رہا، میں تو خدا کا اوتار کہہ رہا ہوں کہ علی کا چہرہ خدا بن گیا۔ یہ عبداللہ بن سبا نے کہا۔ اس نے جب لوگوں کو بھڑکایا کہ خلافت جو ہے وہ عثمان کی، تو کہنے لگا لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ جو پہلے تینوں خلیفہ ہیں، آقا کریم تو بنو ہاشم تھے، وہ تینوں بنو ہاشم میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں قریش ایک قبیلہ ہے، قریش قبیلے کے آگے خاندان ہے، قریش کا ایک خاندان بنو ہاشم ہے، قریش کا ایک خاندان بنو تیم ہے، قریش کا ایک خاندان بنو عدی ہے، قریش کا ایک خاندان بنو امیہ ہے۔ یہ چاروں خاندان ہیں قریش کے، یہ چاروں خاندان عجیب یار کھرل فیملی، اور کھرل وچ رنسی بھی ہے، کھرل وچ سادے کے لیے ہے نا، کھرل وچ سمے کے لیے ہے نا، مدوں کے لیے ہے نا، ایویں کر کے حقیقت اچھتا کھرل ہے، قبیلہ ایک ہی ہے، گوت، ذات، قوس ایک ہے، آگے خاندان ہے، سمے کا خاندان۔ تو اسی طرح قبیلہ قریش تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بنو تیم سے تھے، اور حضرت عمر فاروق بنو عدی سے تھے، اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تھے۔ عبداللہ ابن سبا کہنے لگا یہ تینوں بنو ہاشم سے تو ہے نہیں، اور حضور پاک تو بنو ہاشم سے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم سے ہیں، ان تینوں کا حق نہیں بنتا تھا، انہوں نے غصب کی ہے خلافت حضرت علی سے، تو لوگ بھڑک اٹھے۔ جو بنو تیم یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا، وہ لوگ بھڑک اٹھے، بنو عدی کے لوگ بھڑک اٹھے، بنو امیہ کے لوگ بھڑک اٹھے، بنو ہاشم کے لوگ بھڑک اٹھے۔ پھر اس نے کوفہ جا کے دمشق کی مخالفت، دمشق جا کے کوفہ کو خط لکھتا، کوفہ جا کے مصر کو، شام کو، شام جا کے مصر کو، اس نے سب عاملوں کو یہ خط لکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان غنی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اس وقت ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ فوری طور پہ بندہ بات کی تصدیق کر لے، کئی دن لگتے تھے ایک خط کے جانے میں اور خط کے آنے میں۔ اتنی دیر تک اس بدبخت نے
اس کمینہ صفت آدمی نے، عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مدینے میں آیا تھا، اس نے پورے عرب کے عاملوں میں خط لکھ لکھ کے اس نے نفرت پھیلا دی. اور پھر اسی سورش کی بنیاد پہ عبداللہ بن سبا نے جو ہنگامہ برپا کیا تھا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کے بعد یہ ساری کھلبلی شروع ہوئی. پہلے کوئی رونا نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خط لکھا حضرت مولا علی کو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، قاتلوں کو تلاش کیا جائے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے خلافت مضبوط کی جائے، پہلے خلافت مستحکم کی جائے، پہلے لوگوں کو مدینے سے نکالا جائے. یہ اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں جب چلے جائیں گے، عدل اس وقت قائم ہوگا، پھر چور تلاش کرنا آسان ہوگا، قاتل کو ڈھونڈنا آسان ہوگا. ابھی کھلبلی نہ بچاؤ. تو امیر معاویہ کا موقف تھا کہ خلافت بیعت لیتے ہی پہلا کام یہ کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لو، قاتل کو تلاش کرو. حضرت علی کا موقف تھا کہ نہیں، پہلے خلافت مضبوط کرو، اس کے بعد قاتل کو تلاش کرو. تو یہ ان کی آپس کی دو علیحدہ موقف ہے. یاد رکھیں، اہل سنت کے نزدیک حضرت مولا علی حق پر ہے، حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں ہے، خطا پر ہے. ان کا موقف ٹھیک نہیں تھا. ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف پر آنا چاہیے تھا. جتنے بھی معاملات ہوئے ان سب معاملات میں حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھا. بے شک کروڑوں میلوں کا سفر ہو تو پھر بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نعلین کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ موقف ہے. لڑائی تو ہے ہی نہیں کہ حضرت علی کی جو شان ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کے جو دلائل ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو خلافت ہے، ان کی خلافت کی جو برکت ہے، اس کے ساتھ امیر معاویہ کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر کوئی مقابلہ سمجھے تو وہ بھی بددین ہے. اگر کوئی دونوں کو ایک بیان کرے اور قوم کے اندر تاثر پیدا کرے کہ ان دونوں کا فیصلہ ایک ہی تھا، غلط ہے. حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، خطا پر تھے. حضرت مولا علی حق پر تھے. لیکن یاد رکھیں، اس خطا کا معنی خطا اجتہادی ہے. خطا اجتہادی ہے. حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی ہے. جو شریعت کے اندر خطا اجتہادی پر ایک اجر ہے اور آگے جو حق پر ہے اس تو لہذا حضرت امیر معاویہ ایک اجر کے مستحق ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 2 اجر کے مستحق ہیں. عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے فتنے کے مطابق آگے رافضیت اور شیعت کو تقویت ملی اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ اپنی زبانیں کھولی، قرآن کو بھی چھوڑنے والے بن گئے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو بھی چھوڑنے والے بن گئے. یہاں پہ یہ کتنی محبتیں ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہے. اینٹی نہیں صحابہ کی محبت اہل بیت کے، اینٹی نہیں اہل بیت کی محبت صحابہ سے. دونوں کا آپس میں تلازم ہے، لازم و ملزوم ہے اور دونوں محبتوں کو اکٹھا کرو تو آگے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا ہے. اب یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے جو سنی حضرات ہیں سادہ قسم کے، یہ برادری نبھاتے، سیاست نبھاتے، ڈیرا نبھاتے، دین مقدم ہے، رکھیں رشتہ داری رکھیں،
اخلاق پیار، چائے پانی ان کو پلائیں، سب کچھ کریں، جنازہ چھوڑ کے بعد میں تعزیت کے لیے جائیں، خدمت کریں، بیمار پرسی کریں، دنیاوی جتنے معاملات ہیں وہ طے کریں۔ یہ میں صرف اس بد عقیدہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا فسق و فجور ظاہر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، اس پہ ایویڈنس ہو، گواہ ہو، لیکن آپ لوگ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ بچنا ضروری ہے، مقدم ایمان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں نے کتنی تحقیق کر کے، کتنی محنت کر کے، کوئی آج جمعہ تو نہیں ہے، اتنا لمبا بیان ان دو چیزوں کو اور کوئی بونگیاں نہیں ماری، کتنے دلائل نکال کے یہ چیز آپ کے پلے، آپ کے عقل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حب صحابہ کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، حب اہل بیت کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، اور ان دو محبتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ سمجھو۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام ہے سب کا ادب کرنا، احترام کرنا، لیکن مقام جو مولا علی کا ہے وہ علی کا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان دو عظیم محبتوں کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہم تھا، اس کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے اس پہ وقت کا زیادہ لگنا بھی ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، بد عقیدگی سے اپنے آپ کو بچائے، بالخصوص ایسی بد عقیدگی کی جس میں صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی ہو یا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہو، ان سے اپنے آپ کو خدا نہ بچائے، اپنا ایمان برباد نہ کرے، کیونکہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی قوم کے اندر سے اس بندے کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔